امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو سکتی ہے۔ ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اب نئے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالباف نے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی۔ برطانوی جریدے کو انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کا تیل کو قبضے میں لے سکتا ہے۔ امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ دوران پرواز طیارے میں گفتگو میں بھی ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، جلد ڈیل کر لیں گے۔ یہ بھی کہا کہ جلد ہی کیوبا ناکام ہو جائے گا، ہم ان کی مدد کے لیے وہاں ہوں گے۔ ادھر امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں امریکی اسپیشل آپریشن فورسز مشرق وسطی پہنچ چکی ہیں۔ We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. پاکستان آنے والے دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان بامعنی مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کو اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ خوشی ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان پر اعتماد کیا۔ کوشش ہوگی کہ تنازع کا جامع اور دیرپا حل نکالا جا سکے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزراء نے بھی مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کے آغاز کو سراہا۔ چین اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کے کردار کی حمایت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزرائے خارجہ اجلاس پر میڈیا کو بتایا کہ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے رہنماؤں کے ساتھ علاقائی صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ مہمان وزراء کو مذاکرات کے امکانات پر بریفنگ دی گئی۔ وزرائے خارجہ نے اتفاق کیا کہ جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں، اسے جلد ختم ہونا چاہیے۔ مسائل کا حل بات چیت اور سفارتکاری میں ہی ہے۔ UN چارٹر کے مطابق تمام ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزرائے خارجہ نے چاروں ممالک کے درمیان تعاون مزید آگے بڑھانے پر بھی بات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ مشترکہ امن کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم ترک وزیر خارجہ حکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعتیق سے بھی ملے۔ معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ زور دیا کہ ایران سمیت کئی برادر مسلم ممالک میں جاری کشیدگی کے باعث قیمتی جانوں اور معیشت اور املاک کا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم سے ملنے والے وزرائے خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ ملاقاتوں میں اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک سمیت دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے بعد سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ حکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعتیق واپس روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کر کے توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد کرج اور تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی معطل ہوئی۔ حملوں سے ایرانی صوبے البرز میں بھی بجلی کا گرڈ متاثر ہوا، تاہم کچھ دیر بعد بیشتر علاقوں کی بجلی بحال کر دی گئی۔ تبریز شہر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ کیا گیا۔ تہران میں قطر کے نیوز چینل کی عمارت پر اسرائیلی حملے کے بعد براہ راست نشریات معطل ہو گئیں۔ عمارت کو نقصان پہنچا، کئی افراد زخمی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ $70 کروڑ کا بوئنگ E3 جاسوسی طیارہ
$20,000 کے شاہد ڈرون نے تباہ کیا. کہا کہ حملہ ڈرون اور میزائل کے ساتھ بیک وقت کیا گیا. جدید ترین جاسوسی طیارہ میزائل حملوں سے بچنے کی کوشش میں تھا کہ ڈرون ٹکرایا. حملے میں قریبی طیاروں کو نقصان بھی پہنچا. 10 امریکی فوجی زخمی ہوئے. کویت میں بجلی کے پلانٹ پر حملے میں ایک بھارتی ملازم جاں بحق. اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے. جنوبی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے فیکٹریوں میں آگ لگ گئی. ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا میں ایروسپیس کمپلیکس، اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو بھی نقصان پہنچا. تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی ایران کا حملہ. جنوبی لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی ہلاک. اسرائیلی فوج نے تصدیق کر دی. کہا کہ 2 مارچ سے اب تک جنوبی اسرائیل میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. ادھر یمن سے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے حملے. مقبوضہ عرب علاقوں میں صہیونی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا. میڈیا رپورٹس کے مطابق انصار اللہ اور حزب اللہ نے اسرائیل پر ایرانی حملوں کے ساتھ ہی حملہ کیا. ایران کے خلاف امریکی جارحیت اور قبضے کا نتیجہ. امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید ہوگی. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کر دیا. کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کئی بار ایران کو زمینی کارروائی اور خلیج فارس کے جزائر پر قبضے کی دھمکی دی. ایسی کوئی بھی کوشش ہوئی تو امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کو خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بنا دیا جائے گا. ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ صدر ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. ٹرمپ امریکہ، یورپ اور خصوصاً ایشیائی ممالک کو بڑا نقصان پہنچا چکے ہیں. دہشت گرد تنظیم موساد کے دباؤ میں آ کر نیتن یاہو کے ہاتھوں مہرہ بننے والے ٹرمپ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے صدر ہیں. وہ اپنے غیر مستحکم خیالات اور بیانات کی وجہ سے قابل اعتماد نہیں ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا کہ امریکہ سفارتی کوششوں کو زمینی کارروائی کی تیاری چھپانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. خبردار کیا کہ ہمارے جوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں. IAEA نے خنداب میں جوہری پلانٹ پر حملے میں نقصانات کی تصدیق کر دی. کہا کہ ایران نے 27 مارچ کو حملے کی اطلاع دی تھی. پلانٹ اب غیر فعال ہے. خنداب تنصیب میں کوئی اعلان شدہ جوہری مواد موجود نہیں. ایرانی میزائل حملے کے باعث اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کرنا پڑ گیا. اسرائیلی پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوران ایرانی حملے کے سائرن بجے. سائرن کی آواز پر اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان اجلاس چھوڑ کر شیلٹر میں منتقل ہو گئے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ AI ماہرین کو چاہیے کہ ٹرمپ کو نو کنگز مظاہرین کی حقیقت سے آگاہ کریں. امریکی شہری سب سے پہلے اسرائیل کے بیانیے پر غصے میں ہیں. یہ لوگ اسرائیلی بادشاہوں سے تھک چکے ہیں جو امریکی جمہوریت پر حکومت کر رہے ہیں. 23 مارچ کو ایرانی بندرگاہ پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والے کراچی کے نوجوان کے اہل خانہ کا حکومت سے یاسر کی میت فوری واپس لانے کا مطالبہ. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ کئی روز گزر جانے کے باوجود یاسر کی میت پاکستان منتقل نہیں ہو سکی. ماڑی پور کا رہائشی 26 سالہ یاسر بندر عباس پر ملازم تھا. ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں پر کام کرنے والے کچھ پاکستانیوں کو وطن واپسی کے لیے مدد درکار تھی. 16 پاکستانیوں کی محفوظ واپسی کا انتظام کر لیا. واپسی کا سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں. ایران اور ایرانی شپنگ کمپنیوں کے تعاون پر شکر گزار ہیں. لاہور قلندرز کے فخر زمان کو لیول 3 جرم پر چارج کر دیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر اعلامیہ جاری کر دیا. کہا فخر زمان نے PSL کی پلئنگ کنڈیشنز کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کی. یہ خلاف ورزی گیند کی حالت خراب کرنے کے حوالے سے ہے. میچ ریفری روشن مہنامہ نے ڈسپلنری سماعت کی. فخر زمان نے اپنے اوپر لگنے والے چارج سے انکار کیا. فخر زمان کے کیس کی مزید سماعت اگلے 48 گھنٹوں میں ہوگی. میچ ریفری سماعت کے بعد فیصلہ سنائیں گے. کراچی کنگز کے خلاف میچ میں گیند کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے الزام میں لاہور قلندرز کے خلاف 5 پینلٹی رنز ایوارڈ کیے گئے تھے. فیلڈ امپائرز نے گیند بھی تبدیل کی تھی.
کراچی کنگز کے فاسٹ بولر حسن علی کو جرمانہ کر دیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق حسن علی کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا۔ حسن علی نے میچ ریفری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی۔ میچ ریفری نے حسن علی کو میچ فیس کا 10% جرمانہ کر دیا۔ خلاف ورزی پر میچ میں آؤٹ کرنے کے بعد اکسانے کے لیے زبان استعمال کرنے، ایکشن اور اشارے کرنے کے حوالے سے ہے۔ حسن علی نے 19ویں اوور میں لاہور قلندرز کے حسیب اللہ کو آؤٹ کرنے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے کرپشن الزامات پر وزیر اعظم نیتن یاہو کی معافی کی درخواست وزارت انصاف کو واپس بھجوا دی۔ صدر نے درخواست پر فیصلے کے لیے مزید مواد طلب کر لیا۔ دوسری جانب امریکہ کے ریپبلکن انفلوئنس ٹکر کارلسن نے نیتن یاہو کی کرپشن سے متعلق دستاویزی فلم اپنے چینل پر جاری کر دی۔ یہ فلم نیتن یاہو کی کرپشن سے متعلق اسرائیلی پولیس تفتیش کی 1000 ٹیپس پر مشتمل ہے۔ فلم اسرائیل میں بین ہے۔ امریکی چینل کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی آرمی چیف کا ایکشن، مغربی کنارے کی پوری فوجی بٹالین معطل کر دی۔ اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے میں امریکی نیوز چینل کی ٹیم کو حراست میں لیا تھا۔ امریکی چینل کی ٹیم اسرائیلی قابضین کی جانب سے فلسطینیوں کی بستی گاؤں میں زمین پر زبردستی قبضے کے بعد کوریج میں مصروف تھی۔ اسرائیلی فوجیوں نے صحافیوں پر تشدد کیا تھا، فوٹو جرنلسٹ کا کیمرہ بھی توڑ دیا تھا۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید خاتون صحافی فاطمہ فتونی، ان کے بھائی محمد فتونی اور ان کے ساتھی علی شعیب کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ شرکاء نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ اسرائیلی فضائیہ نے میزائل حملے میں ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا۔ شہید خاتون صحافی فاطمہ فتونی نے آخری رپورٹ اسرائیلی فوج پر حزب اللہ کے حملے کی دی تھی، جس میں اسرائیلی فوج کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 1238 ہو گئی، 3500 سے زائد زخمی۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری پروگرام پر اجلاس۔ موٹر سائیکل سواروں اور رکشہ چلانے والوں کے لیے مجوزہ فیول سپورٹ پروگرام کی تیار ایپ، جس پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ صوبائی حکومتیں موٹر سائیکل رکشہ مالکان کو رجسٹریشن اپنے نام کرنے کے لیے سہولت فراہم کریں تاکہ انہیں حکومتی ریلیف سے فائدہ مل سکے۔ حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی ملکی ضروریات کے لیے مناسب مقدار موجود ہے۔ حالیہ صورتحال میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت نے 125 ارب روپے دیے۔ وفاقی حکومت نے یہ رقم مختلف بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے دی ہے۔ پاکستانی شہریوں کی بیرون ملک موجود دولت واپس لانے پر غور۔ حکومتی ذرائع کے مطابق روشن ڈیجیٹل اسکیم میں رقم واپس لانے کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ ملک میں مقیم پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے۔ اس اسکیم میں صرف بیرون ملک پاکستانی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ اور یورپ میں پاکستانیوں کے تقریباً 20 ارب ڈالر موجود ہیں۔ یہ رقم 2018 اور 2019 میں ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کی گئی، مگر پاکستان منتقل نہ ہوئی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے پاکستانی اپنی دولت کسی محفوظ ملک منتقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ گوادر پورٹ پر پہلا ٹرانس شپمنٹ جہاز لنگر انداز۔